بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اسی طرح جب مشکلات کی قہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کے آفتاب کا یقین رکھ۔ ناظرین، واقعات کے سلسلے میں آج کا ہمارا واقعہ ہے 33 سالہ صحبت کی 8 باتیں ہیں۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ اور حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، ان سے ایک مرتبہ شیخ نے دریافت کیا، حاتم تم کتنے دن سے میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے عرض کیا 33 برس سے۔ فرمانے لگے، اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے، میری تو عمر تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتاؤ وہ 8 مسئلے کیا ہیں؟ حاتم نے عرض کیا، پہلا، میں نے دیکھا ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا تو اللہ کا ارشاد ہے، اور کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ میں نے دیکھا میں بھی انہی زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، بس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھی اس سے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا۔ دوسرا، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، جیسا کہ بیوی سے، اولاد سے، مال سے، احباب وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ جائے اور مرنے کے بعد مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت اچھا کیا۔ تیسرا، میں نے اللہ کا ارشاد قرآن پاک دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں، اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہشات سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق ہے۔ میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔ چوتھا، میں نے دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ جاتا رہے یا تم مر جاؤ، ہر حال میں وہ ختم ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس آیت کی وجہ سے جو چیز بھی کبھی میرے پاس ایسی ہوئی جس کی مجھے وقت زیادہ ہوئی، مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے فعل کو دخل نہیں ہے، یہ تو مالک الملک کی طرف سے ہے، اس لیے اب کسی پر غصہ ہی نہیں آتا۔ پانچواں، میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی سے لڑائی کرتا ہے، اور ہر شخص کی کسی نہ کسی سے دشمنی اور لڑائی ہے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے، بس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ بس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اسی کو چن لیا اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمن ہونے کا فرمایا ہے تو میں نے شیطان کو اپنا دشمن بنا لیا اور میں نے مخلوق سے دشمنی کو ختم کر دیا۔ چھٹا، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص چیز پر ہے جو خود مخلوق ہے،
کوئی اپنی جائیداد پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی دستکاری پر نگاہ جمائے ہوئے ہے، اور وہ پسند زیادہ آئی ہو وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ 7واں، میں نے ساری دنیا کو دیکھا کہ کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے، کوئی حسب کی شرافت کی طرف اور فخر کی چیزوں کی طرف، یعنی انہی چیزوں کے ذریعے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ 8واں، میں نے لوگوں کو دیکھا اور ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر حسد آتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی میں روزی ہم نے تقسیم کر رکھی ہے اور اسی کی تقسیم میں ہم نے ایک دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، سب کے سب ہی ایک نمونہ بن جائیں، تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے، کیوں نوکری کرے، اور اس سے دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا۔ میں نے اس آیت کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ جس کے حصے میں جتنا دینا چاہے دے دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں سے عداوت چھوڑ دی اور سمجھ لیا کہ کسی کے پاس اپنے بدن کی صحت اور قوت پر جب چاہے جس طرح چاہے کما لوں گا، اور ساری مخلوق ایسی چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہے جو ان کی طرح خود مخلوق ہے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حاتم تمہیں حق تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک کے علوم کو دیکھا، میں نے سارے خیر کے کام انہی 8 مسائل کے اندر پائے، بس جو بھی ان 8 پر عمل کر لے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔ محترم ناظرین، اگر کوئی شخص ان 8 باتوں پر پوری طرح عمل کرتا ہے تو یقین کیجئے کہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی، کیونکہ یہی وہ باتیں ہیں جن سے دنیا میں گڑبڑ ہے، جن سے دنیا میں انسان بے چین ہے، انسان کا دشمن ہے، حسد کی آگ ہے، دشمنی اور عداوتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں۔ تو انہی باتوں پر جو شخص عمل کر لے یقین کیجئے کہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔